اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ اس نے پھر ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان ایک درے تک پہنچا تو ان کے اس طرف اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات کا بندوبست کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے پروردگار نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے وہی بہت ہے۔ تم البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کیے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی سلیں لا دو۔ چنانچہ وہ فراہم کر دی گئیں، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا تو کہا کہ دھنکو، حتیٰ کہ جب اس کو آگ کر دیا تو حکم دیا کہ لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ سو یہ ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج و ماجوج اب نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، پھر جب میرے پروردگار کے وعدے کا ظہور ہوگا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے۔ He then prepared for another expedition. Until when he reached a pass between two mountains, he found at this side of them people who could not understand anything. They requested, O Dhul-Qarnayn, Gog and Magog spread disorder in this land, so, is it possible that if we can arrange expenses for you and you make a barrier between us and them? He replied, whatever my Lord has given in my control is quite sufficient. You may however help me with your might. I shall construct a wall between you and them. Bring me slabs of iron. Thus, these were provided to him, until when he filled the gap between the two mountains, he said, blow. Until when he made it into fire, he commanded, bring me some molten brass that I may pour over it. So, it became such a wall that, Gog and Magog could neither climb it now nor create a fissure in it. Dhul-Qarnayn said, this is my God's blessing. Then when the time of the fulfillment of my Lord's promise arrives, he shall level it to the ground, and true is the promise of my Lord.